الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ سورہ فلق ہے، اس کی کل 5 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ فلق اور اس کے بعد آنے والی سورت سورہ ناس، ان 2 سورتوں کو معوذتین کہتے ہیں۔ معوذتین کا معنی ہوتا ہے پناہ اور حفاظت دینے والی، چونکہ یہ سورتوں کی فضیلت یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی پناہ اور اللہ کی حفاظت میں یہ سورتیں لے لیتی ہیں، یعنی شیطانی وساوس سے یا شیاطین اور جناتوں کے اثرات سے انسان کو محفوظ کر لیتی ہیں، اللہ کی حفاظت میں دے دیتی ہیں، اس لیے اس سورت کو معوذتین کہتے ہیں۔ ویسے عموماً بہت سے لوگ اس کو معوذتین واو کے زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ معوذ کا معنی ہوتا ہے حفاظت میں وہ شخص جس کو حفاظت میں لایا گیا ہو۔ اب انسان اس سورت کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اس لیے انسان کو معوذ کہتے ہیں۔ حقیقت میں تو انسان کو معوذ کہنا چاہیے، لیکن جو ہے غلط مشہور ہو گیا ہے۔ ان 2 سورتوں کو معوذتین واو کے زیر کے ساتھ جو ہے معوذتین کہتے ہیں۔ یہ 2 سورتوں کے نازل ہونے کا ایک خاص سبب اور واقعہ بنا۔ قرآن مجید کی بہت سی آیتیں اور کچھ سورتیں وہ ہیں کہ جن کے نازل ہونے کی کوئی وجہ اور کوئی ذریعہ بنا، اس وجہ کو یا واقعے کو شان نزول کہتے ہیں۔ یہ 2 سورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کے نازل ہونے کا شان نزول یہ ہے کہ مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے، وہاں پر آباد جو قبیلہ تھا وہ عرب کا قبیلہ، پورا مکہ جو ہے وہاں پر صرف اور صرف عرب تھے۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو مدینۃ المنورہ میں رہنے والے 2 قبیلے، 2 طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو عرب جن کے 2 خاندان تھے، اوس اور خزرج، تو ایک تو عرب قبیلہ اور دوسرا قبیلہ جو ہے وہ یہود کا تھا۔ یہودی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اور ان پر نازل ہونے والی کتاب توریت کو ماننے والے یہودی کہلاتے ہیں۔ چونکہ یہ لوگ اہل کتاب تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے والے۔ آج کے جو یہودی ہیں وہ کچھ الگ ہی ہے، اس لیے کہ اصلاً تو وہی یہودی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلے آ رہے وہی ہیں، لیکن اب جو ہے بعد میں چل کر انہوں نے اپنی منمانی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ اصل جو توریت تھی اس کے اندر بھی جو ہے اپنی من کی چیزیں داخل کر دی، اور جو ہے جی پر اور اپنے نفس پر جو چیزیں بوجھ لگتی تھی وہ چیزیں انہوں نے نکال دی۔ تو اللہ کی کتاب میں انہوں نے رد و بدل کر دیا اور اپنی زندگی اب منمانی گزارنے لگے۔ اب کے جو یہودی وغیرہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، لیکن ان کی شریعت پر جیسا عمل ہونا چاہیے وہ عمل نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص پورے طور پر توریت پر عمل کرتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب پر، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوئی، اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب توریت پر اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے تو یہ اہل کتاب کہلاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ حق پر نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پر تھے، ان کے ماننے والے بھی حق پر تھے، لیکن اب کوئی مانے تو حق پر نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو ایک محدود زمانے کے لیے دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں توریت پر عمل کرے گا وہ سچا مسلمان ہے، لیکن بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا اور قرآن مجید کے مطابق زندگی کو گزارنا یہ ضروری ہو گیا۔ اب دوسری کوئی کتاب پر عمل کرتا ہے
یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرے تو وہ پورے طور پر مسلمان نہیں ہے. اس لیے کہ کلمہ کا جز لا الہ الا اللہ جس طرح سے اسی طرح سے محمد الرسول اللہ بھی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان ماننا یہ ہم سب کے ایمان کا جز ہے، یہ ماننا ضروری ہے. لہٰذا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں تشریف لائے ہجرت کر کے، تو اس وقت مدینہ المنورہ میں آباد دو قبیلے تھے. ایک تو عرب کا جو بت پرستی میں مصروف تھے، وہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بت پرستی بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور یہودی جو ہیں وہ توریت پر عمل کرنے والے لوگ تھے. اب جو ہے یہودی وہ پہلے سے توریت کے مطابق کچھ نشانیاں وغیرہ جو ہیں پچھلی کتابوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری ہیں، اس لحاظ سے وہ جانتے تھے کہ آخر میں ایک نبی آنے والے ہیں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ان کی کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں بتلا دی گئی تھی. تو وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح سے جانتے تھے کہ آخر میں ایک نبی آنے والے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو حضور کو پہچان بھی گئے کہ یہی نبی آخر الزمان ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ایمان نہیں لائے. جیسا کہ قرآن نے بھی کہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ایسے جانتے تھے جیسے باپ اپنی اولاد کو جانتا ہے. ہر باپ اپنی اولاد کو جانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. اسی طرح سے یہودی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طور پر پہچانتے تھے کہ یہی نبی ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے مانتے نہیں تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی آیت کے بارے میں دریافت کیا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اس کی کیا تفسیر ہے. تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو آیت میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنی اولاد سے جو ہے اپنی اولاد کو جیسے باپ جانتا ہے، اسی طرح سے یہ حضور کو سچا جانتے ہیں، مانتے ہیں. لیکن میں تو کہتا ہوں کہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، اس لیے کہ باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے تو اس نسبت سے جانتا ہے کہ یہ میری بیوی کے پیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد ہے، لہٰذا میرا بیٹا ہے. تو باپ اپنی اولاد کو بیٹا اس لیے کہتا ہے کہ میری بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے، لیکن وہ یہ حقیقت کو نہیں جانتا کہ یہ حقیقت میں میری ہی اولاد ہے یا نہیں. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بیوی نے جو ہے غلط تعلقات قائم کیے ہو، ناجائز تعلقات اور دوستی قائم کی ہو، جس کے نتیجے میں یہ اولاد پیدا ہوئی ہو. اس لیے اب بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوا تو اپنی اولاد کہہ دیا، لیکن اس کے پس پردہ حقیقت کیا ہے وہ تو نہیں جانتا وہ. اس لیے اپنی بیوی کے پیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد کے بارے میں تو شک ہو سکتا ہے، لیکن یہودی حضور کے بارے میں ذرا برابر بھی شک نہیں کر سکتے. پورے طور سے پکے یقین کے ساتھ کہتے تھے کہ یہی سچے نبی ہیں اور نبی آخر الزمان ہیں، لیکن مانتے نہیں تھے. یہ نہ ماننے کی وجہ کیا؟ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف بھی نبی، والد حضرت یعقوب وہ بھی نبی، دادا حضرت اسحاق وہ بھی نبی، اور پر دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی نبی. مبارک سلسلہ ہے جو ہے پر دادا تک کے سارے نبی، باپ بیٹا باپ دادا اور پر دادا سارے نبی ہیں. تو جب سارے نبی جو آئے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام جو ہے وہ اسرائیل تھا. اس لیے ان کی اولاد حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے علاوہ دوسرے 11 بھائی، یہ سارے جو ہیں ان کی اولاد بنو اسرائیل کہلائے. اور پھر سلسلہ در سلسلہ بعد میں جتنے بھی لوگ آئے اس نسب سے وہ سارے لوگ جو ہیں بنی اسرائیل کہلائے. اس صورت کو سمجھنے سے پہلے تاریخ کا جاننا ضروری ہے، اس لیے جو ہے مختصر طور پر تاریخ بتا رہا ہوں کہ جو ہے حضرت یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اس لیے ساری اولادوں کو بنو اسرائیل کہلائے. اور آج تک جو ہے ان کے سلسلے سے نسب سے آنے والے جتنے لوگ ہیں وہ اسرائیلی لوگ کہلاتے ہیں. بعد میں چل کر جو ہے اگرچہ جو ہے سارے نبی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، مبارک سلسلہ ہے، لیکن بعد میں چل کر یہ لوگ گمراہ ہو گئے. اب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق کے بیٹے یعقوب. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے وہ سارے کے سارے حضرت یعقوب کی اولاد سے، یعنی حضرت اسحاق کی اولاد سے آئے. اسحاق کے بیٹے یعقوب اور پھر سارے یعقوب کی اولاد سے آئے.
تو حضرت اسحاق سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کے سارے نبی، حضرت عیسیٰ بھی آ گئے اس میں، وہ سارے کے سارے نبی جو ہیں وہ بنو اسرائیل میں سے تھے، حضرت اسحاق کے اولاد میں سے۔ لیکن جو نبی آخر الزمان، جو اتنی زیادہ فضیلتوں والے نبی کہ سارے نبیوں کے امام ہیں، اتنے زیادہ فضیلتوں والے جو نبی آخر الزمان آئے، وہ جو ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق، تو سارے نبی تو اسحاق کی اولاد میں سے آئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسماعیل کی اولاد میں سے آئے۔ اس لیے یہودی جب توریت میں یہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتلائی گئی، اور حضرت جو ہے یعقوب کے اسحاق کے بعد سے جتنے بھی نبی آئے وہ سارے حضرت اسحاق کے اولاد میں سے ہی آئے، تو یہودی یوں ہی سمجھتے تھے کہ یہ نبی آخر الزمان آئیں گے وہ بھی ہمارے ہی خاندان کے، یعنی یہودیوں میں سے ہی آئیں گے، بنی اسرائیل میں سے ہی آئیں گے۔ وہ یوں سمجھ رہے تھے کہ اپنی ہی خاندان کو بڑی فضیلت ملے گی۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو وہ تو اسحاق کے اولاد میں سے نہیں، اسماعیل کی اولاد میں سے ہوئے، اس لیے ان کو حسد ہو گئے۔ اس لیے بہت سے لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے نا، اچھائیاں جو ہیں وہ دوسروں کے اندر دیکھ نہیں سکتے۔ اپنے خاندان میں اچھائی ہو تو اچھائی، دوسرے کے خاندان میں اگر کوئی اچھی بات چلی جائے تو وہ دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ وہ حقیقت میں مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر یہ چیز ہے کہ دوسروں کے اندر اچھائی کو دیکھ نہیں سکتا ہے، اس کے دل میں آگ ہوتی ہے کہ یہ چیز ہونی ہی نہیں چاہیے، اس کو کیوں مل گئی، یا اگر کسی کے اندر یہ آگ جلتی ہے، دوسرے کی اچھائی دیکھ نہیں سکتا ہے، تو حقیقت میں اس کے اندر یہ یہودیوں والی عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، یہ یہودیوں والی عادت ہے کہ دوسروں کے اندر اچھائی دیکھ نہیں سکتے۔ یہودی کو بھی بس یہی آگ جلی دل میں کہ ابھی تک جتنے نبی آئے وہ سارے ہمارے ہی خاندان میں سے، یعنی حضرت اسحاق کی اولاد میں سے آئے، اور اتنی زیادہ فضیلتوں والا نبی وہ دوسرے خاندان میں چلا گیا، اسماعیل کی اولاد میں سے آ گیا۔ یہ ان سے برداشت نہیں ہوا، بس اس حسد کی وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائے، ورنہ جانتے تو پوری طرح سے تھے، اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہی سچے نبی ہے، لیکن بس یہ حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ اور یہی حسد کا جو ہے نتیجہ ہوا کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہو گئی، اور پھر طرح طرح کے جو ہیں بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے اور پریشان کرنے لگے۔ اسی سلسلے میں یہودیوں کا ایک دوست حلیف قبیلہ بنو زریق، وہ مدینہ میں بسنے والا عرب خاندان تھا، لیکن ان کی دوستی جو ہے یہ بنو زریق کی دوستی یہودیوں کے ساتھ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو کچھ حضور کے ماننے والے تھے، وہ سارے مسلمان حضور کی طرف ہو گئے، اور جو نہیں ماننے والے تھے وہ یہودیوں کی طرف ہو گئے، تو 2 جماعتیں بن گئی۔ یہ بنو زریق جو تھے وہ یہودیوں کی طرفداری کرنے والے لوگ تھے، ان کے دوست تھے۔ بنو زریق کا ایک فرد جو ہے یہ لبید بن اعصم اس کا نام تھا، لبید بن اعصم۔ یہ یہودیوں نے لبید بن اعصم کا تعلق کیا اور اس کو سمجھا بجھا کر جو ہے اس کو تیار کیا کہ تم جو ہے محمد کے اوپر جادو کر دو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کے لیے اکسا ہے، اور یہ تیار ہو گیا۔ اس نے اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا، اور جادو کرنے کا اس نے جو ہے جال یہ بچھائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لڑکا آیا کرتا تھا، بچہ آیا کرتا تھا۔ اس بچے کو اس نے سمجھا بجھا کر اس کو سمجھا دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کنگھی سے جو ہے کنگھی کرتے تھے وہ کنگھے کے کچھ دندانے منگا لیے، کنگھے کے جو دندانے ہوتے وہ دانتے منگوا لیے، اور اس کنگھے کے اندر جو کچھ بال ٹوٹ کر آ جاتے ہیں اس بال کو بھی منگوا لیے اس بچے کے ذریعے سے۔ پھر اس کنگھی کے دندانوں پر اور بالوں کے اوپر جو ہے اس نے جادو کیا۔ ایک جو ہے تیر کے جو ہے کمان کے تانت کو لیا اور اس کے اندر 11 گرے ہیں یعنی 11 گانٹھ لگائی، اور اس طرح سے ملا کر اس نے جو ہے اس کے اوپر جو ہے جادو کیا۔ جادو کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے کچھ ناپاک کلمات اور منتر وغیرہ پڑھ کر جو ہے اس کو پھونک دیا جاتا ہے، ایسے کلمات کے جس کے پڑھنے سے شیطان خوش ہو جائے، تو شیطان ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر شیطان کو یہ لوگ جو حکم دیتے ہیں اس طرح سے وہ کام کرتا ہے۔ تو جو ہے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے وغیرہ کس طرح کے جو ہے حکم دیے، اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کا اثر ہوا۔ بعضی روایت میں ملتے ہیں کہ اس نے موم کا پتلا بنایا تھا، میڑ کا موم کا ایک پتلا بنایا اور اس میں 11 سوئیں لگائی، اور اس کے اوپر جو ہے منتر پڑھ کر اس نے شیطان کو تابع کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کے ذریعے سے جادو کیا۔ بہرحال جو بھی ہو، لیکن
جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا۔ اب یہ ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ جادو ایک حق چیز ہے، ہوتی حق کا چیز مطلب دنیا میں ہوتا ہے ایسا، اگرچہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ جادو کرنے والا تو کفر کے دائرے میں چلا جاتا ہے، لیکن دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ کوئی وہمی بات نہیں ہے جیسے بھوت پلیت کے ہمارے یہاں مشہور ہے، ہوتا نہیں ہے لیکن لوگوں کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، لیکن جادو یہ دنیا میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہم میں پڑے ہوتے ہیں، حقیقت نہیں ہوتی، ہمارے دل کا ایک صرف خیال ہوتا ہے۔ 100 میں سے ہزاروں میں سے کسی کو جادو ہو جاتا ہے، لیکن باقی لوگ چھوٹے چھوٹے وہم پر، بھائی اس کی میرے سے لڑائی ہو گئی، اس نے مجھے پانی پلایا تھا، بس تب سے مجھے پریشانی ہے۔ آدمی ایک ایسا تصور کر لیتا ہے، میں فلاں کی دعوت میں کھانے گیا تھا، تب سے مجھے بخار آ رہا ہے، مطلب اس نے مجھے کچھ کھلا دیا ہے، اس نے مجھے جادو کر دیا ہے۔ اور بس اس خیال کی وجہ سے ہم دشمنیاں کر لیتے ہیں اور پھر خاندانوں میں آگ لگتی ہے اور لڑائیاں چلتی رہتی ہیں، اس چھوٹے چھوٹے تصور اور گمان کی وجہ سے۔ حالانکہ جب تک اپنی نری آنکھوں سے نہ دیکھے، جب تک حقیقت معلوم نہ ہو، وہاں تک کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہیں یہ جادو کے اثرات کیے گئے۔ اب اس جادو کے اثر کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو کام کو کیا نہیں ہے وہ یوں سمجھتے تھے کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے، اپنی زندگی میں ایک بندھن محسوس کرتے تھے، ایسا لگتا تھا گویا کہ بندھے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر کوئی بوجھ ہو، اس طرح کی جو ہے بندھی ہوئی زندگی محسوس کرتے تھے۔ اس جادو کے اثر کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اثر ہوا، لیکن کار مبارکہ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ جادو کا اثر ذات رسالت پر ہوا، کار رسالت پر نہیں ہوا۔ اس کی وجہ سے کوئی آدمی آئندہ چل کر یوں کہے کہ حضور نے فلاں حکم دیا تو وہ جادو کے اثر کی وجہ سے اس طرح سے بول دیا ہے، یا فلاں جو ہے قرآن کی آیتیں وہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی لیکن وہ جادو کا اثر تھا، اس لیے حضور یہ سمجھے کہ قرآن کی آیت ہے اور اپنی جی کی بات لوگوں میں بیان کر دی اور وہ قرآن میں درج ہو گئی۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے اوپر جو جادو کا اثر تھا وہ خود ان کی ذات کے اوپر تھا، جو حضور کا نبوت والا کام ہے اس کے اوپر ذرا برابر بھی اثر نہیں تھا، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم کام دے کر بھیجا ہے، اگر اسی کام کے اوپر گڑبڑی ہو جائے تو پھر بھیجنے کا مقصد ہی پورا نہیں ہوا۔ اس لیے حضور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام دے کر بھیجا ہے تو اس کام کو پوری طرح سے محفوظ رکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رسالت پر تو اثر ہوا، یعنی حضور کی ذات کے اوپر اثر ہوا، ان کے کام پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس جادو کے اثر کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یوں محسوس کرتے کہ جو ہے میں فلاں بیوی کے پاس، اپنے زوجہ مطہرہ کے پاس جو ہے میں گیا ہوں، اس کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے، لیکن حقیقت میں حضور نے تعلق قائم نہیں کیا ہوتا تھا۔ تو یہ غلط فہمی ہوتی تھی جس کی وجہ سے جو ہے خاندان میں اپنے گھریلو معاملات میں گڑبڑیاں پیدا ہوتی ہیں، اس طرح کی غلطیاں کرنے کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بندش اور پریشانی میں دن گزار رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ مبارک میں تشریف لائے، نے حضرت عائشہ کے پاس باری تھی۔ حضور کی جو ہے جس کے ایک سے زیادہ بیویاں ہوں، اس کے لیے شرعی اعتبار سے حکم یہ ہے کہ ایک کے یہاں رات گزارے گا، الگ الگ راتوں میں باری رکھے گا، چاہے 2 دن کی باری رکھے، ایک دن کی باری رکھے، اپنے حساب سے سب میں برابری کی تقسیم کرے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت عائشہ کے حجرے میں تھی، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ میں تشریف لائے، لیکن اس مرتبہ کا آنا روز مرہ کی عادت سے کچھ الگ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے، مسکراتے ہوئے گھر میں آتے اور جو ہے اپنی زوجہ مطہرہ کے پاس بیٹھنا اور الیک سلیک باتیں کرنا، خوش دلی کے ساتھ جو ہے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ لیکن اس مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بوجھ کے ساتھ اور ٹینشن کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے ساتھ جو ہے اپنی نماز میں مشغول ہو گئے، فوراً جو ہے آ کر نماز میں مشغول ہے، اور نماز کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں لگ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور بس دعا کر رہے، دعا دعا دعا، 3 مرتبہ حضرت عائشہ نے لفظ فرمایا۔ اس میں تاکید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنی لمبی دعا میں مشغول رہے کہ گویا بس دعا دعا دعا۔ حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کو جادو کا اثر ہے تو اس کا توڑ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، وہ توڑ اس کے لیے دعا ہے، اور دعا ہے بس، کہ بہت کثرت سے لمبی لمبی دعا کرے اور خوب رو رو کر اللہ سے مانگے تو انشاءاللہ اس کے جادو کا اثر
بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا بھی ایسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی دعا کی، دعا کرنے کے بعد جو ہے آرام فرمایا اور سو گئے۔ تو سونے میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام آئے، اور حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس بیٹھے ہیں اور حضرت میکائیل پیروں کے پاس بیٹھے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل نے میکائیل سے پوچھا کہ اس شخص کو کیا ہوا ہے، یعنی حضور کی طرف اشارہ کر کے، سب خواب میں ہو رہا ہے کہ اس شخص کو کیا ہوا۔ تو حضرت میکائیل نے فرمایا کہ ان کو جادو کا اثر ہے۔ پوچھا کہ کس نے کیا ہے، تو فرمایا لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ کہ کہاں کیا ہے، تو قبیلہ بنی زریق کا جو کنواں ہے، جو ہے بئر اروان نام کا کنواں ہے، اس کے تہ میں جو ہے پتھر کے نیچے یہ دبا دیا گیا ہے، اور یہ بالوں میں اور دندانوں میں وغیرہ جو ہے کیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے پورا واقعہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میں نے جو چیز مانگی تھی اور جس چیز کے لیے میں پریشان تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بتلا دی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیا ہے، تو فرمایا کہ جو ہے میرے اوپر جادو کا اثر ہے جس کی وجہ سے میں بندش اور پریشانی محسوس کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ یہ جادو کا اثر ہے، لبید بن عاصم نے کیا ہے اور بئر اروان میں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ، حضرت عمار، حضرت قیس اور حضرت جبیر، یہ 4 صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ وہ بئر اروان میں تشریف لے گئے، کنویں میں اترے، اور جو ہے وہاں یہ پتھر کے نیچے یہ جادو کے جو اثرات دبائے ہوئے تھے ان اثرات کو نکالا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوپر یہ 2 صورتیں نازل ہوئی، یہ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی ایک ایک آیت کو پڑھتے گئے، اور جو ہیں وہ 11 گرہیں 11 گانٹھ لگائی گئی تھی، وہ ایک ایک گانٹھ کھلتی گئی، ہر ایک آیت ختم ہوتی اور وہ جادو کی گانٹھ کھلتی جاتی تھی۔ یہ سورہ فلق کی 5 آیتیں اور سورہ ناس کی 6 آیتیں، کل 11 آیتیں ہوتی، ہر آیت کے بعد یہ جو ہے گانٹھ کھلتی گئی، اور جب یہ دونوں صورتیں جیسے ختم ہوئی جادو کا اثر بالکل طور پر ختم ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بالکل جو ہے آزاد محسوس کرنے لگے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں بالکل خلاصے طور پر یعنی آزادی محسوس کرتا ہوں، گویا کہ میرے سر سے ایک بوجھ ہٹا دیا گیا، یہ جادو کا اثر جو ہے ختم ہو گیا۔ اب جو ہے یہ نبوی نسخہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے بتایا ہوا ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس میں جو ہے یہ تاثیر ہے کہ جادو کے اثر کو ختم کر سکتی ہے۔ اس لیے اگر اللہ نہ کرے کوئی اپنی زندگی میں جادو کے اثرات کو محسوس کرتا ہے تو سچے یقین کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، شک کے ساتھ نہیں، پورے یقین کے ساتھ کہ بھائی حضور جیسی شخصیت کو شفا ملی، ہم کو بھی شفا ملے گی، پورے یقین کے ساتھ یہ 2 صورتوں کا اہتمام کرے گا تو انشاءاللہ جو ہے ضرور جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے جو ہے حضرت شیخ الحدیث شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ نے جیسا فرمایا کہ کثرت سے دعائیں کریں، تو یہ جادو کو توڑنے کا ایک دوسرا طریقہ جو ہے دعاؤں کا کرنا بھی ہے۔ بہرحال جو ہے اس جادو کا حکم کیا ہے وہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کے جادو کرتا ہے، کرنے والا، تو یہ ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مومن بھائی کو تو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بھلا کہنے سے منع کیا، کسی کو تکلیف دینے سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، تو جادو میں تو اعلیٰ درجے کی تکلیف دینا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو ہے جادو جو ہوتا ہے اس کے اندر جب سکھلایا جاتا ہے یا جب بھی جادو کیا جاتا ہے تو ایسے کلمات کو پڑھوایا جاتا ہے جو کفریہ کلمات، اس لیے کہ یہ کام تو شیطان انجام دینے والا ہے، تکلیف دینے کا کام تو شیطان کرنے والا ہے، اور شیطان خوش کب ہوگا؟ جو شریعت کے مخالف ہوں گے، جو کفریہ کلمات ہوں گے، اسی سے خوش ہوگا، اچھی چیزوں سے شیطان خوش ہونے والا نہیں۔ لہٰذا بہت سی مرتبہ جو ہیں جو قرآن کے اوراق پر پیشاب کروایا جاتا ہے، یا قرآن کے اوراق کو نالیوں میں پھینکا جاتا ہے، یا غلط کلمات جو ہیں جو زبان سے بلوائے جاتے ہیں، تب جا کر جو ہے شیطان ان سے راضی ہوتا ہے، اور جو ہے جادو کرنے والے ان طریقوں کو اختیار کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب اس طرح کے کلمات پڑھے گا یا قرآن کی اس طرح سے بے حرمتی کرے گا تو پھر اس کا ایمان کہاں سے رہے گا؟ اس لیے اگر کوئی شخص اس طرح کی چیزیں سیکھتا ہے یا کرتا ہے تو ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اور خطرناک گناہ ہے، بہت ہی خطرناک گناہ ہے۔ اب ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ایسا نہیں کرتے، لیکن معاشرے میں اتنی برائی پھیل چکی ہے، ہم کو معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاتھ کے نیچے رہنے والے، ہمارے ہی گھر کی مستورات جو ہیں اس طرح کی چیزیں سیکھتی ہے، ہماری ہی گھر کی عورتیں سیکھتی ہیں، ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کی چیزوں کا گھر میں بھی جو ہے ان طرح کی چیزوں کو بیان کرنا چاہیے کہ ایمان سے لے جانے والی، دور لے جانے والی چیز۔ اگر کسی کے اندر اچھائی ہے تو ہم کو کیا جلنے کی ضرورت؟ اس کو اللہ نے دی ہے،
اور جو اللہ ان کو دے سکتا ہے ہم کو بھی دے سکتا ہے. اس لیے اگر کسی کے اندر اچھائی دیکھے تو دل میں جلن ہو تو یوں دعا کرے اس کو تو اللہ نے دی ہے، یا اللہ اس کو دی اس طرح سے مجھے بھی دے، اس کو بھی ترقی عطا فرما مجھے بھی ترقی عطا فرما. اس لیے یہ جو ہے جادو وغیرہ کی چیزیں سیکھنا، یا اگر ہمارے گھر میں کوئی سیکھتا ہے تو اس کو خاص طور پر تنبیہ کرنی چاہیے. ماحول بدلتا جا رہا ہے، لوگ کسی کے یہاں اگر رشتہ نہیں ہوتا تو اس بنا پر بھی جادو کر دیتے ہیں کہ فلاں نے مجھے کیوں لڑکی نہیں دی اس کو کیوں دے دی. اب جو ہے اس کی زندگی کامیاب نہیں ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ایسی چیزوں سے حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہ.